ڈاکٹر صاحب ایمیون سسٹم کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، جو ہمارا نظام ہے قوت مدافعت کا، اس کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں. ایڈکشن جو ہے، یا یہ جو بھی کوئی شراب نوشی کر رہا ہے، ہیروئن لے رہا ہے، اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ میڈیکل سائنسز میں بطور دوائی بھی یوز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ درد کش دوائیاں جو ہیں، جس میں کہ اوپیم سے، حفیم سے نکلی ہوئی جو چیزیں ہیں، بعد میں جب یہ استعمال کی جاتی ہیں، پھر کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ ایسی دوائیاں یوز کرنے لگ جاتے ہیں، انجیکشنز یوز کرنے لگ جاتے ہیں جن پہ وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو کنیکٹ ہے، اور پھر یہ جو بدلتی ہوئی سماجی صورتحال ہے، سٹریس کی آپ بات کر رہے تھے، فائنینشیل سٹریسز ہیں، ریلیشن شپ سٹریسز ہیں، کام کاج انسان کم کرتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، یہ پل پاپنگ کرتے ہیں رات کو سونے کے لیے، انگزائٹی کم کرنے کے لیے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیے سمپل سا رول ہے کہ نارکوٹکس ہے یا کوئی بھی دوا، اگر حتمی ضرورت ہے اور استعمال کی جائے گی تو اس سے ایڈکشن کبھی نہیں ہوگی. مجھے یاد ہے 70s میں ہر مریض جس کا کوئی بھی آپریشن ہونا ہوتا تھا اس کو مورفین کی ایک ڈوز آپریشن سے ایک دن قبل ملا کرتی تھی. تمام مریض جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا ان کو پہلی جو دوا ملتی تھی اسپتالوں میں وہ مورفین ہوتی تھی. اور اسی طرح جب زچگی کے لیے بھی اس کا استعمال بہت زیادہ کسی زمانے میں ہوتا تھا، پھر ایسا وقت آیا کہ ایسے لوگوں نے مورفین استعمال کرنی شروع کر دی یا اوپیم ڈیریویٹیوز کہ جن کو کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے یہ بلا کو بلا وجہ گلے لگایا تاکہ وہ لطف اٹھائیں. لیکن آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ WHO کی طرف سے اوپیم کیپسول تمام کینسر کے مریضوں کے لیے دستیاب ہوتے ہیں، جو مفت میں یا بہت کم قیمت میں ان کو ملتے ہیں. لیکن کینسر کے مریض ان کو استعمال کرنے سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ اوپیم کے ساتھ ایک سٹگما لگا ہوا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو سٹگما ہوتا ہے، سائنس اس چیز کو نہیں مانتی. سائنس دیکھتی ہے کہ کہاں کون سی چیز انڈیکیٹڈ ہے. لیکن آپ کسی کینسر کے مریض کو بھی اوپیم ایڈوائز کر کے دیکھیں تو وہ بہت ریپلسیو ہوگا. اس کے گھر والے نہیں چاہیں گے کہ وہ استعمال کریں، اور مریض تڑپتا ہو تو کوئی فرق نہیں ان کے لیے. لیکن اوپیم کا جو معجزانہ استعمال ہے ایسے مریضوں میں، اس سے وہ مانتے نہیں ہیں. اور حالانکہ اگر کسی کینسر کے مریض کو اوپیم دی جائے یا مورفین دی جائے تو اس کو بالکل بھی ایڈکشن نہیں ہوگی. ایڈکشن تب ہوتی ہے جب کسی مریض کی درد دور ہونے کے بعد اس کا مزہ آنا شروع ہوتا ہے. تو کینسر میں جب کسی کو اوپیم دی جاتی ہے تو اس کی درد دور ہوتی ہے، اس کے اندر زندگی کی امید پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کو مزہ نہیں آتا. یہ جو چسکا ہے نا، ایڈکشن کا تعلق اس چسکے سے ہے جو کریونگ پیدا کرتا ہے. لیکن اگر کسی کو دل کا دورہ ہے اور اس کو مورفین ملتی ہے، یا کوئی رینل پین ہے یعنی کڈنی کا درد ہے اور اس کو ملتی ہے، تو پھر اس کی ایڈکشن نہیں ہوتی. اور ہاں، یہ خطرہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر درد کم تھی اور آپ نے ٹیکہ زیادہ لگا دیا تو درد ختم ہونے کے بعد مزہ آتا رہے گا. اور اس مزے کو ختم کرنے کے لیے ابتدا میں پرو ایکٹیولی آپ ایسی دوائیں دے سکتے ہیں کہ مریض کو صرف درد سے نجات ملے اور اس کو مزہ نہ آئے. کیونکہ یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ کسی کو ٹرینکلائزر دیتا ہے یا نارکوٹک دیتا ہے تو اس میں پہلے پریمپٹیولی، وقت سے پہلے ایسی دوائیں موجود ہیں جنہیں ہم میجر ٹرینکلائزرز کہتے ہیں، کہ کوئی نہ کوئی میجر ٹرینکلائزر اس کو ساتھ دیا جائے تو اس کی درد بھی اور ایفیکٹیولی ٹھیک ہوگی اور اس کو مزہ بھی بالکل نہیں آئے گا، اور ایڈکشن کا فینومینا جو ہے وہ بھی ٹریگر نہیں ہوگا. کیونکہ مزے کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے ایڈکشن سے. ایون کھانے پینے والی چیزوں میں، مثال کے طور پر اگر آپ کو کھیر کھلائی جائے، آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ کھائی ہو اور اس میں کوئی ایسی چیز بھی ڈالی ہو کہ جس سے اس کا مزہ کرکرا ہو، تو آپ دوبارہ نہیں کھانا چاہیں گے. لیکن کھیر جو آپ کھائیں گے اس سے جو آپ کو کیلوریز ملیں گی وہ بہرحال ملیں گی. جو اس میں چکنائی اور کاربوہائیڈریٹس اور دیگر چیزیں ہیں وہ تو آپ کے جسم کو تقویت دیں گی، وہ توانائی آپ کو دیں گی. تو دواؤں کا استعمال بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جوڈیشس نہیں رہا، کہ جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ نہ کرتے رہتے ہیں، اور جن لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی وہ ان کے پیچھے لپک رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور دنیا میں
پچھلے 100 سال میں جہاں اور بہت بہتری آئی ہیں تو یہ بہت بدتری آئی ہے کہ انسانوں نے خود اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے اور منشیات پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا. اور یہ جو پہلو ہے انٹینسو لائف سٹائل چینج کا جس پہ ہم آج بنیادی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے ملک میں اور بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں اور ہمارے ہاں میڈیکل کیئر کا معیار بھی کوئی بہت اونچے درجے کا نہیں ہے اور سستا نہیں ہے. تو جب ہم ایک چیز افورڈ ہی نہیں کر سکتے، جیسے یو کے کے لوگ اور امریکہ کے لوگ بیماریاں افورڈ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس انفراسٹرکچر بھی ہے، ان کے پاس سرمایہ بھی ہے، وہ بیمار ہونا افورڈ کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ تو افورڈ بھی نہیں کر سکتے. یعنی علاج بہت مہنگے ہیں اور ہمارے یہاں پہ لوگوں کا ذرائع آمدنی جو بڑے محدود ہیں، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ بیمار ہونے کا قصد نہ کیا جائے. اور یہ جب میں اکثر بات کرتا ہوں تو لیکو بندہ سی اپنی مرضی نال بیمار ہوتے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کافی ہمارا ہاتھ ہوتا ہے.